کچھ ایسے واقعات تاریخ کے حوالوں سے جو اندیکھے اور انسنے ہیں آپ کو میرے چینل پر دیکھنے اور سننے کو ملیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے۔ یہ وحشت و بربریت کا مظاہرہ دیکھ کر فرشتے چیخ رہے تھے جن کو فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، جو بوسہ گاہ رسول تھے۔ نہ جانے اس وقت گنبد خضرا کے مکین پر کیا گزری ہوگی۔ کربلا میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یزیدی لشکر نے شہید کر دینے کے بعد ان کی لاشوں کے ساتھ کیا اور کس طرح کی معاذ اللہ بے حرمتی کی، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ اس پر میں روشنی ڈالوں گا کہ تاریخی حقائق کیا کہہ رہے ہیں۔ چینل پر 450 سبسکرائبر مکمل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا کیونکہ بہت محنت سے میں ویڈیوز آپ کی خدمت تک لاتا ہوں۔ اب میں بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ اہل بیت کے خیموں سے سامان لوٹنے کے بعد بھی ظالموں کی قساوت قلبی کم نہ ہوئی۔ انہوں نے تمام نورانی لاشوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان پر گھوڑے دوڑا کر ان کی ٹاپوں سے اجسام نازنین کو پاش پاش کر دیا۔ یہ شیطنیت وہ ہے جو شیطانوں کو بھی نہیں سوجھ سکتی تھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ پیغمبر برحق نے نہ صرف میت کے احترام کا حکم دیا بلکہ جس قبر میں کوئی مدفون ہو اس کی توہین کرنا یا قبر پر چڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ مگر ان ابلیسان زمانہ کا کیا کہنا کہ آج وہ ان اجسام مبارکہ کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون کر فخر محسوس کر رہے ہیں، جن کو فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، جو بوسہ گاہ رسول تھے۔ نہ جانے اس وقت گنبد خضرا کے مکین پر کیا گزری ہوگی، خاتون جنت کی روح اطہر پر کیا بیتی ہوگی۔ یہ وحشت و بربریت کا مظاہرہ دیکھ کر فرشتے چیخ رہے تھے، حوریں چلا رہی تھیں، عرش الہی کانپ رہا تھا کہ آسمان ان لعنتیوں پر ٹوٹ پڑتا، مگر رضائے الہی ان نفوس قدسیہ کا پورا امتحان لے رہی تھی۔ نعش بائے مبارکہ کی پائمالی اور گلستان اہل بیت رسالت کی ویرانی کے بعد اب لعنیان وقت کے دل آگ کی ٹھنڈک ہو چکی تھی، خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ ظالموں نے گلستان رسالت اجاڑنے کے بعد رات شراب و کباب میں گزاری۔ 11ویں کی صبح کو عمرو بن سعد نے ان لاتعداد کوفی مقتولین کی نماز جنازہ پڑھائی۔ انعامات دینوی اور کامرانی خشوندی حکومت کی تمنائیں دل ہی دل میں لیے ہوئے جہنم کو سدھار چکے تھے۔ ان ظالموں کو تو دفن بھی کیا گیا مگر شہداء کی نعشوں کو نہ تو دفن ہی کیا گیا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ ہی کسی نے پڑھی۔ تمام شہداء عظام کے سر تن سے قطع کیے اور سب سروں کو نیزوں سے چڑھا کر لاش مبارک کو خون و خون میں لت پت وہیں چھوڑ دیا گیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لعنتیوں کی کوچ کے دوسرے دن بنی طے کے لوگوں نے وہاں پہنچ کر ان سربریدہ لاشوں کو دفن کیا، مگر علامہ ابو اسحاق کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 40 دن تک یہ لاشیں کربلا ہی میں پڑی رہیں اور پھر امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کی قید سے رہائی کے بعد کربلا میں پہنچ کر انہیں دفن کیا اور اس عرصے میں ان لاشوں سے تازہ خون اسی طرح جاری و ساری تھا جس طرح روز شہادت جاری تھا۔ تاریخ کے اوراق میں رقم ہے کہ لاشوں کی بے حرمتی کے بعد عمرو بن سعد نے تمام شہداء اکرام کے سر کاٹنے کا حکم دیا اور ان سروں کو شمر ذی الجوشن، قیس بن اشعث، عمرو بن الحجاج اور عروہ بن قیس کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھجوا دیا گیا۔ یہ لوگ ان سروں کو نیزوں پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ بحوالہ تاریخ طبری، روضہ الشہداء جلد نمبر 2 اور تاریخ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 324۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک اور جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔